السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 12 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھوں کے تفصیلی طبی معائنے کے لیے ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل ٹیم تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی محض 15% رہ گئی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اٹیالہ جیل میں عمران خان کی قید سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان نے جیل میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ماہر امراض چشم تک رسائی کی درخواست کی ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت ماہر آنکھوں کے ڈاکٹروں تک رسائی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چونکہ عمران خان ریاستی تحویل میں ہیں، اس لیے انہیں دیگر قیدیوں کی طرح یکساں طبی سہولیات ملنی چاہیے، نہ کم اور نہ زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ صحت کا معاملہ انتہائی اہم ہے اور اس پر ضروری اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ 16 فروری پیر سے پہلے عمران خان کا آنکھوں کا معائنہ مکمل کیا جائے اور انہیں اپنے بچوں قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون پر رابطے کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ چیف جسٹس نے اس بات پر زور دیا کہ قیدیوں کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے اور حکومت سے اس معاملے میں ذمہ دارانہ رویے کی توقع ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ عمران خان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق صورتحال تشویشناک ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنائے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اپنی رہائش گاہ پر گرنے کے باعث زخمی ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ گرنے کے نتیجے میں انہیں چوٹ آئی، جس کے بعد انہیں کمبائنڈ ملٹری ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اس وقت زیر علاج ہیں۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ملک بھر کے 299 حلقوں میں صبح 7:30 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 4:30 بجے تک جاری رہی۔ 300 نشستوں پر مشتمل پارلیمان میں سادہ اکثریت کے لیے 151 نشستیں درکار ہیں۔ انتخابات میں 50 سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی، جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور جماعتی پارٹی سمیت مختلف سیاسی قوتیں میدان میں ہیں۔ بی این پی کے سربراہ طارق رحمان وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان بھی مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ عوامی لیگ پر پابندی کے باعث اس کے امیدوار انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے، تاہم نیشنل سٹیزن پارٹی جماعت اسلامی کے اتحاد میں شامل ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور فوج کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق انتخابات کو شفاف اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل تھے۔ ایک عوامی سروے کے مطابق بی این پی اتحاد کو 44.1%، جبکہ جماعت اسلامی کے اتحاد کو 43.9% ووٹ ملنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے سخت مقابلے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ دریں اثنا ضلع گوپال کے ایک پولیس اسٹیشن پر دستی بم دھماکے میں 3 افراد زخمی ہو گئے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کر لیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے مشرق وسطیٰ میں ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ تعینات کرنے کی تیاری
مکمل کر لی ہے۔ یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش ممکنہ طور پر آئندہ 2 ہفتوں میں روانہ ہوگا، جبکہ یو ایس ایس ابراہم لنکن پہلے ہی خطے کی جانب بڑھ چکا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا عندیہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سفارتی حل ممکن ہوا تو اسے ترجیح دی جائے گی، بصورت دیگر نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے عمان کے ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دور بھی ہوا، جسے ایرانی حکام نے سفارتکاری کے تسلسل کے لیے مثبت قرار دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی نے واضح کیا ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیت کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تہران میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی محدود فوجی کارروائی کو جنگ کا آغاز سمجھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو دھمکیوں کے بجائے سنجیدہ مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں مزید فوجی تعیناتی کا عندیہ دیا ہے۔ انڈونیشیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ میں 8,000 تک فوجی تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر یہ اقدام عملی شکل اختیار کرتا ہے تو انڈونیشیا جنگ بندی کے بعد غزہ میں فوج بھیجنے والا پہلا ملک ہوگا۔ انڈونیشین فوج کے مطابق دستے طب اور انجینئرنگ کے شعبوں میں خدمات انجام دیں گے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی منظوری سے ایک بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی تجویز بھی زیر غور ہے، جس کا مقصد غزہ میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق شام کے صدر احمد الشارع اور کابینہ کے 2 وزراء گزشتہ 1 سال کے دوران داعش کی جانب سے 5 ناکام قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے شمالی حلب اور جنوبی درعا میں کیے گئے اور ان کا مقصد عبوری حکومت کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ شمالی سوڈان کی ریاست دریائے نیل میں مسافر کشتی ڈوبنے سے کم از کم 21 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ حکام کے مطابق کشتی 30 سے 35 مسافروں کو لے کر سفر کر رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان کی معروف نعت خواں تابندہ لاری قضاء الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ وہ کراچی سے تعلق رکھتی تھیں اور عارضہ قلب میں مبتلا ہونے کے باعث قومی ادارے برائے امراض قلب میں زیر علاج تھیں۔ اہل خانہ کے مطابق ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عشاء فاروق اعظم مسجد نارتھ ناظم آباد میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین سخی حسن قبرستان میں ہوگی۔ تابندہ لاری نے اپنی پرسوز اور روح پرور آواز میں متعدد نعتیں اور منقبتیں پیش کیں جو ملک بھر میں بے حد مقبول ہوئیں۔ ان کے انتقال پر مذہبی سماجی حلقوں کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 11ویں ایڈیشن کی پلیئر ڈرافٹنگ تقریب لاہور میں منعقد ہوئی، جہاں کھلاڑیوں کی خرید و فروخت میں بڑے نمایاں نام رہے۔ ایونٹ کی نئی ٹیم راولپنڈی نے فاسٹ بولر نسیم شاہ کو 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں حاصل کیا۔ یوں وہ اس سیزن کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے آل راؤنڈر فہیم اشرف کو 8.5 کروڑ روپے میں خریدا، جبکہ نیوزی لینڈ کے ڈیرل میچل 8 کروڑ 5 لاکھ روپے میں راولپنڈی کا حصہ بنے۔ لاہور قلندرز نے فخر زمان کو 7 کروڑ 95 لاکھ روپے میں اپنی ٹیم میں شامل کیا اور حارث رؤوف کو 7 کروڑ 60 لاکھ روپے میں دوبارہ حاصل کر لیا۔ کراچی کنگز نے آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کو 7 کروڑ 90 لاکھ روپے، جبکہ قومی T20 کپتان سلمان علی آغا کو 5 کروڑ 85 لاکھ روپے میں ٹیم کا حصہ بنایا۔ دیگر نمایاں کھلاڑیوں میں مارک چپمن 7 کروڑ اسلام آباد،
خواجہ نافع 6.5 کروڑ کوئٹہ، صاحبزادہ فرحان 5 کروڑ 70 لاکھ سیالکوٹ اسٹیلینز اور اسامہ میر 3.5 کروڑ لاہور شامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں 15 فروری کو کولمبو کے آرپریما داسا اسٹیڈیم میں T20 ورلڈ کپ کے اہم میچ میں مد مقابل ہوں گی۔ روایتی حریفوں کے درمیان اس مقابلے کے لیے شائقین میں غیر معمولی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اسٹیڈیم کی 28,000 نشستوں کے تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں، جبکہ ایئر لائنز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ میچ سے قبل دونوں ممالک کے درمیان بنگلہ دیش کے معاملے پر کشیدگی کی خبریں سامنے آئی تھیں اور پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کی اطلاعات بھی گردش کرتی رہیں، تاہم سری لنکا اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈز اور ICC کی مداخلت کے بعد معاملہ طے پا گیا۔ شائقین کرکٹ کی جانب سے ٹکٹس کے حصول کے لیے غیر معمولی دلچسپی دیکھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بیرون ملک سے بھی ٹکٹس کی درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو YouTube چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور آراء کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔